اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ماہ مبارک صیام، ماہ رمضان، ماہ رحمت، ماہ برکت اور ماہ مغفرت، انتہائی عظیم مہینہ، انتہائی اہم مہینہ اور بابرکت مہینہ۔ اللہ کی حمد اور اس کی بارگاہ میں شکر کہ اس نے ایک دفعہ مزید اپنی مہمانی کا موقع فراہم کیا اور اطاعت و عبادت کی توفیق اس نے عطا فرمائی، اور ایک فرصت ہماری لیے زندگی میں کہ ہم اللہ کی عبادت اور اطاعت کر سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع، آج کی گفتگو روزے کے سلسلے میں ہوگی، چونکہ ماہ صیام ہے، یعنی روزے کا مہینہ۔ صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، ماہ صیام اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے چونکہ اس مہینے میں روزہ واجب ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت ہوئی سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، اور اس کی آیت نمبر 183 اور 184، دو آیتیں ہیں۔ اس میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کیے گئے، واجب ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور لکھے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور یہ روزے اس لیے واجب ہوئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ، اور تمہارے دلوں میں خوف خدا آئے اور تم گناہوں سے محفوظ رہو۔ ایام معدودات، اور یہ روزے جو واجب ہوئے ہیں پورے سال نہیں ہیں، بلکہ سال میں صرف چند دن ہیں، یعنی صرف ایک مہینے ہیں، ماہ رمضان میں، ماہ صیام جس کو کہتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور اس میں بھی اللہ نے ہمارے لیے فرصت رکھی ہے کہ اگر کوئی اس ماہ رمضان میں بھی بیمار ہے، مریض ہے، او علی سفر، یا شرائط کے ساتھ سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس روزے کو دوسرے دنوں میں، یعنی بقیہ 11 مہینوں میں پورے کرے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، جن کے اندر فدیہ دینے کی طاقت ہے، طعام مسکین، کہ تو ان پر اس کا بدلہ، یعنی جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے ان کے لیے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، تو ان کے لیے مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے، نیکی کرے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بھی آخری جملہ قابل توجہ ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو۔ اس میں قرآن کریم کے اس آیت میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، صریحی حکم ہے، اور جو چیزیں شریعت میں واجب ہیں، لازم ہیں، ان میں سے ماہ رمضان کا روزہ بھی ہے، اور یہ فریضہ ہر مسلمان کا ہے، ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ ہر مسلمان اپنے کو کہلانے والے پر واجب ہے، جو بھی دائرہ اسلام میں ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور شریعت میں روزے کے سلسلے میں بعض احکام بیان ہوئے ہیں، بعض شرائط بیان ہوئے ہیں، جن کو نگاہوں میں رکھنا ہمارے لازم ہے۔ آج روزے کی گفتگو ہے، کوشش کریں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ شعبانیہ جو ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا ماہ رمضان کے سلسلے میں، اس میں بھی ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرو بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ اور سچی نیتوں کے ساتھ، ان یوفقکم لصیامہ، کہ اللہ تم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ یعنی یہ گویا ایک فریضہ ایسا ہے جس کی دعا بھی انسان اللہ سے کرتا رہے، یعنی اس کا ایک مفہوم ہے دعا کرو روزے نہ چھوٹنے پائیں، دعا کرو کہ روزے نہ چھوٹیں۔ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر جو شرائط رکھتا ہے کہ وہ
روزہ رکھے۔ اب یہاں میں ابتدائی میں شرائط بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ کہ کن کن لوگوں پر وہ روزہ واجب ہے، یا شریعت اسلامیہ میں روزہ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے بالغ ہو، یعنی جو بھی بالغ ہے اس کے اوپر شرط ہے کہ روزہ رکھے، جیسے نماز بھی بالغ ہونے کے بعد واجب ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی بالغ ہونے کے بعد واجب ہے۔ اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے لڑکی کے لیے 9 سال کے پورے ہونا، 9 سال پورے ہو گئے لڑکی کے اوپر روزہ واجب ہے، بغیر شرعی عذر کے کوئی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو لڑکیوں کے لیے 9 سال ہے اور لڑکوں کے لیے 15 سال ہے، اور یہ 9 سال اور 15 سال چاند کے حساب سے، یعنی قمری حساب سے ہے، جو جنوری فروری والا سلسلہ رہتا ہے اس سے کم ہے کچھ دن اس میں، تو جو چاند کے حساب سے 9 سال کی لڑکی ہو جائے اور لڑکے کے لیے 15 سال، البتہ بالغ ہونے کے لیے لڑکوں کے صرف 15 سال ہی شرط نہیں، ہو سکتا اس سے پہلے بھی بالغ ہو جائیں۔ جو دوسری علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں بلوغ کی، کہ ممکن ہے ایک لڑکا 12 سال میں بھی بالغ ہو جائے، ہو سکتا ہے 13 سال میں بالغ ہو جائے، ہو سکتا ہے 14 سال بالغ ہو، یعنی بقیہ جو نشانیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، علامتیں ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، معلوم کرنا چاہیے۔ اگر وہ علامتیں اور نشانیاں پائی جائیں تو پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، اور ورنہ اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو 15 سال میں ضرور بالغ ہو جائے گا۔ تو یہ لڑکوں کے لیے شرط ہے، بالغ ہو پہلی شرط۔ دوسری شرط عاقل ہو، یعنی عقل مند اگر ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے غیر بالغ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، مثلا جو 9 سال سے کم کی بچیاں ہیں ان پر روزہ واجب نہیں ہے، جو لڑکے ابھی بالغ نہیں ہوئے ان پر روزہ واجب نہیں ہے۔ ہاں رکھیں تو ٹھیک ہے، اگر رکھ سکتے ہوں، اس کا اجر ہے، اس کا فائدہ ہے اور اس کے ثواب ہے۔ اسی طریقے سے عاقل ہو، یعنی اگر دیوانہ ہے، انسان کے عقل اور ہوش و حواس صحیح نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت میں واجب نہیں ہے۔ تو دوسری شرط تھی عقل ہونا۔ تیسری شرط ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ اگر انسان پورے دن بے ہوش رہا، غشی میں رہا، باقاعدہ بے ہوش، جس کو بے ہوشی کہا جائے، بے ہوشی کے عالم میں ہے تو اس پر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ پورا ٹائم بے ہوشی میں گزر گیا تو اب اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی روزہ خاص ایام میں روزے عورتوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ مثلا عورتوں کے لیے جو خاص ایام ہیں، حیض نفاس کے عالم میں روزہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر توجہ رکھنا چاہیے کہ ان خاص تاریخوں میں جو روزے واجب نہیں ہیں، لیکن عورتوں کے لیے بعد میں 11 مہینے میں روزے رکھنا واجب ہے۔ نماز کا ہاں مسئلہ ہے کہ اس کنڈیشن میں، اس عالم میں نماز بھی واجب نہیں ہے، یعنی نہ نماز واجب ہے اس حالت میں، نہ روزہ واجب ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اس خاص ایام میں، اس پیریڈ میں روزے چھوٹے ہیں یا نمازیں چھوٹی ہیں تو بعد میں پڑھنا ہوگا، نہیں، نمازیں نہیں پڑھنا ہوگا، لیکن روزے جو چھوٹتے ہیں ان کو بقیہ 11 مہینوں میں رکھنا واجب ہے۔ تو یہ بھی ایک شرط تھی کہ پاکیزگی کے حالت میں ہو۔ اور اس کے علاوہ شرط ہے کہ حد سے زیادہ انسان کے لیے سخت نہ ہو، دشواری کا سبب نہ ہو اور ناقابل تحمل نقصان نہ ہو۔ یعنی اگر روزہ رکھنا واقعاً ایک آدمی کے لیے بیماری کا سبب بن جائے گا، بہت شدید بیماری ہو جائے گی، پریشانی کا سبب بن جائے گا، یا انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے، مثلا بڑھاپے کی وجہ سے آدمی نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں ہے۔ ایک عورت ہے جو بچے کو مثلا شیر پلا رہی ہے، اس کے لیے سخت ہے، واقعاً دشواری ہو تو پھر اس کے لیے پھر روزہ نہیں ہے۔ یا جو خواتین حاملہ ہیں ان کے لیے بھی اگر بچے کے لیے ضرر ہے، اس کے لیے نقصان کا سبب ہے اگر، تو اس کے لیے روزہ نہیں۔ یا اسی طریقے سے آدمی کوئی بھی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس سب کے پہ بھی روزہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے روزے نہیں ہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ تمام افراد ہیں ان سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے ایک پورے مہینے۔ اور روزے کے سلسلے میں یہ مسئلہ بھی سب کو معلوم رہنا چاہیے کہ یہ جو ماہ رمضان میں، ماہ مبارک میں روزہ واجب ہے، ہم اگر بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ توجہ رکھنا چاہیے، کفارہ بھی واجب ہے، روزہ بھی واجب ہے۔ ایک روزے کا کفارہ بہت سخت ہے، 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو گویا انسان کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور انسان کو مخالفت اللہ کی نہ کرنا چاہیے، دین کی مخالفت نہ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرائط میں سے ایک شرط اور
کہ مسافر نہ ہو، یعنی اگر حالت سفر میں ہے انسان شرائط کے ساتھ، البتہ مسافر ہونے کی بھی جو اسلام میں شرطیں ہیں ان شرائط کے ساتھ اگر مسافر ہے تو روزہ نہیں ہے، چونکہ مسافر پر روزہ نہیں ہوتا ہے، ہاں مسافر نہ ہو تب روزہ ہوگا۔ تو یہ شرائط تھے، کوشش کریں ہمارا روزہ نہ چھوٹے، کوشش کریں ہم روزہ رکھیں، کوئی ایک بھی گناہ نہ ہو، معصیت ہے، اللہ کی مخالفت ہے روزہ چھوڑنا، جیسے نماز چھوڑنا گناہ ہے، حرام ہے، اسی طریقے سے روزہ چھوڑنا گناہ ہے، حرام ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے، اور کسی مختلف بہانوں سے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی ہم لوگوں کو اپنی طرف سے بہانہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، ہم کوشش کریں۔ اسی لیے جو شرائط تھے روزہ رکھنے کو، اس کی دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شرطوں میں سے جس انسان کے لیے روزہ واجب ہے، پہلی شرط ہے مسلمان ہو، یعنی ہر مسلمان کے اوپر، اگر مسلمان ہیں تو روزہ واجب، مسلمان نہیں ہے تو روزہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیوانہ مست یا بے ہوش نہ ہو، جو اس سے پہلے بیان ہوئی تھی، کہ ان سب شرائط میں اگر روزہ انسان کے لیے واقعاً ضرر کا سبب بن رہا ہے تو پھر روزہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے روزے کے لیے صحیح نیت رکھتا ہو، یعنی صحیح نیت کے ساتھ روزہ ہو سکتا ہے، نیت گویا روزے میں شرط ہے، روزے کے شرائط میں سے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم کوشش کریں کہ اس مہینے میں جو ماہ سیام ہے ہمارا روزہ نہ چھوٹے، اور انشاءاللہ کسی مومن کا روزہ نہیں چھوٹتا ہوگا، اس لیے کہ جب اللہ کی فرما برداری اور احکام کو بجا لانا ہمارے اوپر واجب ہے تو یہ روزہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلاً ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو ڈاکٹر کے منع کرنے میں بھی اگر واقعاً نقصان ہو، یہاں بھی ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نقصان دہ نہیں ہے، اطمینان ہے، یقین ہے، تو پھر روزہ رکھنا ہوگا۔ یا اسی طریقے سے ڈاکٹر نے منع نہیں کرا لیکن ہمیں یقین ہے کہ نقصان دہ ہوگا، واقعی نقصان ہوگا، واقعی نقصان ہوگا، تو اس صورت میں نہیں ہے روزہ۔ یعنی اصل مقصد نقصان کا ہونا ہے، بہانے نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کو سہارا مل گیا روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اور پھر یہیں ایک روزے کے سلسلے میں ایک اور مسئلے کی طرف توجہ رکھنا چاہیے۔ روزہ اگر ہم نہیں ہیں، مثلا مسافر ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ہے، بیمار ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں، دوسری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے روزہ نہیں ہے، تب بھی ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے ہم کھاتے پیتے پھریں، اس سے بھی گناہ ہے، یعنی آدمی گویا نماز روزے کا احترام نہیں کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے ایک ماہ رمضان کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ یعنی جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شرعی عذر ہے، ان کے سامنے کھانا پینا، مثلا گھر میں آدمی مجبور ہے، گھر والوں کے ساتھ ایک بیمار کھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جن کو معلوم ہے کہ یہ شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں، ان کے سامنے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن علی اعلان روڈ پر، گلی میں، باہر دوسروں کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں دی گئی، منع کیا گیا ہے، اس کی طرف توجہ رکھنا چاہیے، اس سے بھی ہم کو اپنے کو بچانا چاہیے۔ بھائی اگر بیمار ہیں تو ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم روڈ پر مسالہ کھائے ہوئے ٹہل رہے ہیں اور منہ میں بھرا ہوا ہے، اور یا ہم چائے پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں، یہ ہم گویا اس مہینے کا احترام کو پامال کر رہے ہیں، ہم روزے کے احترام کو پامال کر رہے ہیں۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں تو آزاد ہو جائیں گے، نہیں، آزاد بالکل نہیں ہے، اس میں بھی ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بہت سے اس کے اسباب ہوتے ہیں، مثلاً اگر ہم شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں، تو ہر ایک کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ شرعی عذر ہو سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بھی اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور خود اپنے کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی ہم بچائیں، اور کوشش کریں کہ مختلف معمولی سے بہانوں سے ہمارا روزہ ترک نہ ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب روزے کی بات آئی تو یہ بھی شرائط میں سے ایک عرض کر دوں کہ ہمارے روزہ جو واجب ہے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ہمارے اوپر واجب ہے، یعنی جو ترک سحر کا وقت ہوتا ہے البتہ احتیاطاً اذان صبح سے تھوڑا پہلے وقت رکھا جاتا ہے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاں ہم نے وقت سے پہلے ہی کھانا پینا ترک کر دیا ہے، لیکن اصل جو ترک واجب ہوتا ہے وہ اذان صبح سے ہے، جو یقینی اگر ٹائم ہے اذان صبح کا تو اس سے پہلے تک انسان کھا پی سکتا ہے، گویا ترک سحر اذان صبح کا وقت ہے، لیکن وہ یقینی اذان صبح کا وقت ہونا چاہیے، اذان ہونا معیار نہیں ہے، اذان کا وقت آنا معیار ہے۔ تو اب اسی لیے ہمارے یہاں 5 منٹ کچھ منٹ کی احتیاط رکھی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ رہتا ہے مغرب تک، اذان مغرب تک۔ اذان مغرب ہو گئی، اب ہمارے اوپر روزہ خود بخود ختم ہو گیا، اذان مغرب کے بعد اب روزہ نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے تو یہ ایک پوری ٹائم میں ہمیں
روزہ رکھنا ہے، اور جن جن چیزوں سے روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا کہ بعض چیزیں ہیں جن سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے اور بعض چیزیں ہیں جن سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک چیز آج عرض کروں گا کہ روزے میں کھانے پینے وغیرہ سے پرہیز تو واجب ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اپنے اخلاق کی طرف، اپنے کردار کی طرف، اپنے اعمال کی طرف بھی توجہ دینا ہے اور توجہ دینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کے سلسلے میں جیسا بعض لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ روزے سے صحت خراب ہوگی۔ روزے سے صحت نہیں خراب ہوتی ہے۔ خود ابھی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تصوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو، یعنی روزہ صحت کا سبب بنتا ہے۔ آج تو بہت سے ریسرچ اور تحقیقات سے بھی ثابت ہوا ہے کہ روزہ انسان کی صحت کا سبب ہوتا ہے، انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچانے کا سبب ہوتا ہے، بہت سے نقصانات کے بچانے کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک توجہ کی چیز ہے کہ روزے کا مقصد ہرگز ایسا نہیں ہے کہ روزے سوچیں صحت خراب ہوگی، نہیں، صحت بنے گی، صحت اچھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس بات کی طرف خیال کرنا چاہیے، روزے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کچھ دیر ہمارے اوپر کھانے پینے پر پابندی ہے تو بقیہ ٹائم میں ہم اس کو کور کر لیں، نہیں، اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، دھیان دینا چاہیے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ اگر دن بھر نہیں کھایا ہے تو اس کو ہم رات بھر میں کور کر لیں، تو یہ گویا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ایسا نہیں ہے کہ بدن میں اللہ نے جو حکم دیا ہے دن بھر کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے جس کو ہمیں رات میں کور کرنا ضروری ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً اس کے انسان کے مثبت اثرات ہوتے ہیں، اس حد تک کھانا چاہیے جتنا انسان کی ضرورت ہے بدن کی، جتنا انسان گویا اپنے لیے ضرورت محسوس کر رہا ہے اس حد تک کھانا چاہیے، یعنی حد سے زیادہ انسان کھانے سے بھی اپنے کو بچائے۔ ایک اور چیز یہاں پر عرض کروں گا، روزے کی جب بات آئی کہ جیسا کہ بیان کیا 9 سال کی لڑکیوں پر واجب ہے، ہاں اگر واقعاً اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے، جس سے ہر آدمی کے لیے، یہ 20-25 سال کے انسان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ہر سن کے انسان کے لیے ہو سکتا ہے، تو جس کے لیے بھی ناقابل برداشت ہو اس کے اوپر روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اصلا 9 سال کی بچی ہے، اگر واقعاً اس کے لیے ناقابل برداشت ہے تو نہیں ہوگا۔ لیکن اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ بیجا ہم لوگ ہمدردی کا اظہار نہ کریں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی اتنی کم سنی میں کہاں روزہ رکھے گا، اور ابھی اس ایج میں کہاں روزہ رکھے گی، تو یہ گویا ہم کو اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارے بچوں سے محبت کرتا ہے، حکم اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے تو کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ اس ایج میں کیسے روزہ رکھے گا؟ ظاہر سی بات ہے، یہ گویا اس چیز کی طرف غفلت نہ ہونا چاہیے، بے توجہی ہے اگر بعض لوگ یہ بات کہیں کہ اس عمر میں کہاں سے رکھے گا۔ نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا مطلب انسان کے اندر طاقت ہے، انسان کے اندر صلاحیت ہے۔ بعض علاقوں میں 14 گھنٹے، 15 گھنٹے، 16 گھنٹے، 17 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، وہ آدمی سخت لگتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو 20-20، 22-22 گھنٹے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آج بعض لوگ جو آرام سے بیٹھے ہوئے وہ سوچتے ہیں روزہ سخت ہے۔ ان لوگوں کو بھی دیکھیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، دن بھر دھوپ میں کام کر رہے ہیں اور باہر کام کر، اس کے باوجود وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ انسان کو طاقت دیتا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے آدمی۔ یہ صرف وہم کا شکار بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے سخت ہو جائے گا اور ہم سے برداشت، جہاں تک ہمارے لیے قابل برداشت ہو اس حد تک برداشت کرنا چاہیے۔ اسی لیے تھوڑے بہت نقصان میں بھی ایسا نہیں ہوگا، اس خالص تھوڑا سا ذہن میں خیال ہو، احتمال ہو، اگر روزہ رکھیں گے تو شاید ہم بیمار، نہیں، اس کے باوجود ہمیں رکھنا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو ہمیں پیاس برداشت کرنا پڑے گا، نہیں، اگر واقعاً ناقابل برداشت ہو کہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے آدمی، واقعاً نقصان کا سبب بن جائے گا، تب چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ تھوڑا بہت خالی ذہن میں سوچ لینے سے انسان روزہ نہیں چھوڑ سکتا اور نہ چھوڑنا چاہیے۔ ہم خود بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو روزہ رکھنے کا گویا ایک احساس دلائیں، ہمارے ہاں معصیت پروردگار نہ ہو، اس چیز کی طرف توجہ دینا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ ہم سب مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں، اہل بیت کے پیروکار ہیں، معصومین کے ہم تابع دار ہیں، معصومین کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ جب ان لوگوں کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں تو یہ بھی ایک ہمارے لیے حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، حکم اہل بیت ہے، اللہ کی طرف سے ان لوگوں نے ہم تک احکامات پہنچائے ہیں، تو اس چیز کا خیال رہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر میں آخر میں اس آیت کا ترجمہ عرض کیے دے رہا ہوں کہ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر روزے لازم قرار دیے گئے ہیں، گویا واجب ہے اسی بنیاد پر۔
کما کتب علی الذین، اور یہ گویا پہلے سے چلا رہا ہے، اس سے پہلے لوگوں کو پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، یہ بھی ایک فائدہ بیان کیا گیا تاکہ شاید تم گناہوں سے بچو، یعنی گناہ انسان کو روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے بچنے کا سبب بن جاتا ہے، بہت سے گناہوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں، ماہ رمضان میں گناہوں میں کمی آ جاتی ہے، معصیت میں کمی آتی ہے، تو یہ خود قرآن نے کہا لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے بچو۔ اور پھر اس میں آخر میں ایک جملہ اور تھا کہ بعض لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اچھا ہے۔ یعنی جب اللہ کہہ رہا ہے بہتر ہے تو اس کا مطلب ہم سمجھے واقعی ہمارے لیے اس میں فائدے ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو، یعنی ہم کو واقعی علم نہیں ہے، واقعی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو جائے تو کوئی انسان کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور یہ دعا کریں کہ کسی بھی مومن کا بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ چھوٹے۔ یعنی ہم جس طریقے سے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ہم کو بھی ہر طریقے کی معصیت سے محفوظ رکھے، اور ہر مومن کو اللہ ہر طریقے کی معصیت سے محفوظ رکھے۔ یہ اللہ نے توفیق دی ہے ماہ سیام میں مہمانی کی، ہم روزے کے ذریعے سے اپنے مہمان ہونے کا ثبوت پیش کریں اور اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ انشاءاللہ خود روزہ رکھیں، دوسروں کو روزہ رکھوائیں، توجہ دلائیں، اور سماج سے روزے کے ذریعے سے بہت سی برائیوں کا خاتمہ کریں۔ انشاءاللہ جیسا کہ ایک فرد کے لیے حکم ہے، سماج بھی گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا، بہت سے فائدے سماج میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آخر میں پھر دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارا شمار روزہ داروں میں فرمائے، اور روزہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہر طریقے گناہوں سے بچائے، اور جو بھی مومنین حاجات رکھتے ہیں، دعا رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور آخری اور اصلی دعا یہ ہو کہ خداوند عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔